اس نے پانی کا نہیں پوچھا, اس نے سب سے پہلے یہ کوشچن کیا میرے سے, جی بتائیں کیوں آئے ہیں. اچھا یار اگر کوئی مہمان کسی کی طرف جاتا ہے, کسی چاند کی طرف, مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے, اگر کسی کی طرف آپ جاتے ہیں اور آپ کو ایسا سلوک ملے, اور جو سکرین پہ یہ کچھ اور ہے, سکرین پہ یہ کچھ اور ہے, اور سکرین کے پیچھے یہ میں کہتا ہوں کہ بدتمیز لوگ ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث پٹی. ناظرین, پاکستان کے مشہور یوٹیوبر مبشر صدیق جو کہ فوڈ کے ولاگز بناتے ہیں, اور ان کا یوٹیوب چینل ہے, 2.5 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں, یعنی کہ 25 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں, اور ان کی کہے ہوئے طریقے سے گھروں میں کھانا بناتے ہیں, کیونکہ وہ جو ان کھانا بنانے میں ان کو بڑی مہارت ہے, بڑے مزے کے کھانے وہ بناتے ہیں. لوگ ان کے کھانوں سے سیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کھانے بنانے, خاص طور پر خواتین ان کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں. لیکن ویڈیوز کے دوران وہ ایک بڑی اہم امپورٹنٹ بات کرتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں کہ جو مجھے پاکستانی عوام نے پیار دیا, پاکستانی عوام نے مجھے ایک پیپ دی, پاکستانی عوام نے مجھے مشہور کیا, اور 25 لاکھ میرے فالوورز ہوئے. اور وہ گاؤں کے رہائشی ہیں, جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں اس اپنے کچن میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو ساتھ ہی بڑی بات لازمی کرتے ہیں کہ کوئی میرے گاؤں آئے, جب مرضی ہے میں حاضر ہوں, وہ جب مرضی ہے اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاؤں گا, ان کی اچھی سیوا کروں گا, ان کی اچھی مہمان نوازی کروں گا. لیکن بدقسمتی جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, جب آپ سنیں گے, اور آج کل کافی ویڈیوز ان کے سامنے بھی آئے کہ جو بھی مہمان کو ملنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو رویہ پیش کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب تھے جو ان کے پاس گئے, وہ بھی فوڈ کی ویڈیوز بناتے ہیں, صرف ایک ملنے کی حسرت تھی ان کی کہ مبشر صدیق صاحب سے ملوں. ان کے تینوں بھائی مبشر, زین العابدین, مدثر, تینوں یوٹیوب پہ بہت فیمس ہیں. اور جب ان کے گھر گئے, دروازہ دستک نوک کی, اور ان کے جو والد صاحب وہ باہر آئے, اور والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں مبشر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, مدثر سے ملنا چاہتا ہوں, کسی سے ملوا دیں زین العابدین سے. ان کے والد صاحب بہت اچھے انسان تھے, انہوں نے کوشش کی کہ میں کس طرح ملواؤں, اپنے بیٹے کو آواز ماری, کوئی بھی باہر نہیں آیا. ایٹ دی اینڈ ان کا چھوٹا بھائی مدثر وہ باہر آیا, اور اس نے کہا کہ مبشر صاحب گھر میں نہیں ہیں, زین العابدین کوئی بھی گھر میں نہیں ہے. رات کا وقت ہو گیا. تو کی کہانی اگر آپ سنیں کہ جب انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہو گیا, آپ چلے جائیں, آپ کو یہاں کوئی نہیں ملے گا, تو پھر انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہے, اس وقت کہاں جاؤں گا, اوکاڑا سے سیالکوٹ تک جانا ہے, کہ بہت لمبا ٹریول کر کے تبھی سفر طے کر کے وہ گئے تھے. لیکن ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, جو ان کے ساتھ صورتحال پیش آئی, کہ ان کو ان کے گھر کے سامنے ایک گھر بن رہا تھا, کوئی بلڈنگ بن رہی تھی, وہاں پر مزدوروں کے ساتھ سونا پڑا, کہ ان کی مہمان نوازی کا اندازہ یہاں سے لگا رہے کہ ان کو بٹھا کر, پانی تو تھوڑی دور کی بات ہے, رات گئے, ان کو چارپائی تک مہیا نہیں کی کہ آپ یہاں پر آرام کریں. میرے ساتھ موجود ہیں صاحب انس, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ آج سے کچھ ماہ پہلے یہ ان کے پاس گئے, لیکن یہ ان کے پاس اب جو واقعہ پیش آیا ہے کہ صاحب کے ساتھ ان سے پہلے گئے تھے, یعنی کہ شاید یہ پہلے شہری ہوں گے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, اور انہوں نے آج تک کبھی یہ چیزوں ایکسپلوز نہیں کیا تھا, سامنے لایا تھا کہ یار شاید میری نا لوگ کیا سوچیں گے, یار تیری اس نے یہ کہا تھا, یہ تو اس نے یہ عزت دی ہے. لیکن جب کچھ لوگوں کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے, جب لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, لوگ ان چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں, تو انس نے سوچا کہ میں بھی لوگوں کے بات رکھوں کہ آخر یہ لوگ ہے کون, اسکرین پہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں, اور بیک پہ یہ کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم انس, کیسے ہیں آپ؟ انس, آپ ان کے پاس کب گئے تھے, کیا رابطہ کر کے گئے تھے, یا کس طرح ان کے پاس پہنچے تھے آپ؟ پہلے شکریہ کہ آپ نے اپنے آفس بلایا. بالکل. بات اس طرح ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے پہلے کر لینی چاہیے تھی, پہلے ہی میں یوٹیوب پہ آ کے کسی کے تھرو جو ہے ویڈیو بنا کے بھیج دیتا. بالکل. لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کا رویہ صرف میرے ساتھ ایسا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو, چلے وہ اچھے ہیں برے ہیں, چھوڑ دو ان کے حالات کے اوپر. میرے اندر یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارے مہمان بنیں, آپ کی وجہ سے یہ ہماری فیملی چل رہی ہے, آپ کی وجہ سے ہمارا جو اس سرکٹ چل رہا ہے, اور آپ یہ سبسکرائبر جو ہے ہماری فیملی ہے, یہ جو سبسکرائبر آپ ہماری فیملی ہیں, اور ہمیں گولڈن پلے بٹن ملا تھا, تو یہ آپ کا ہمارا نہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر ویڈیو کے اندر ان کو یہ کہنا تھا کہ بے شک آپ ہمارے گھر آئیں, ہمارے سے رابطہ کر کے آئیں, ٹھیک ہے, تو ہم مہمان نواز لوگ ہیں, یہ گاؤں ہی آپ کیا. تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اس کے سوچ کی مجھے نہیں یہ پہلے کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھو ایک باپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کے لیے وہاں پہ گیا ایک تصویر بنانے کے لیے, اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, اور ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجنا چاہیے, کیونکہ ایسے لوگوں کو جب یہ نئی دولت دیکھتے ہیں تو یہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہ تینوں بھائی مدثر, مبشر, زین, یہ تینوں بھائی اپنی جو ہے وہ اوقات بھول چکے ہیں, ٹھیک ہے. جب میں گیا تب صرف وہ تھا, زین تھا, اور مبشر صدیق تھا, ٹھیک ہے. پہلے میں اس کو مبشر صدیق صاحب بلاتا تھا, اب میں مبشر صدیق بلاتا ہوں, اور اس سے کوئی برا لفظ ہو تو میں ان کو پکار سکتا ہوں بلا کسی خوف کے.
تو میں لاہور سے سیالکوٹ کی طرف میں نے جو ہے سفر کیا، وہ بھی بائک کے اوپر کیا دوست کے ساتھ. ہم نے کہا چلو انجوائے بھی کر لیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی. اور میں نے ہر سورس یوز کیا ان سے رابطہ کرنے کے لیے، موبائل کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اندر تمام کے تمام جو سورس یوز کیے، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، پھر مجھے ان کے گاؤں کا نام یاد تھا تو میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو میں بارش کے اندر وہاں پہ گیا، بڑی مشکل سے ان کا جو گھر ہے وہ مجھے ملا. تو دور سے جہاں ابھی میں کھڑا ہوں یہاں سے 100 میٹر کے دور سے مجھے نظر آیا ان کا گھر. تو یہ اوپر جو ہے ان کا 2nd فلور ہے، تو وہاں پہ یہ کھانا بنا رہے تھے، کوکنگ کر رہے تھے. مجھے بڑی خوشی، ہم نے ان کا گھر جو ہے تلاش کر لیا. تو وہیں سے میں نے اشارے کرنا شروع کر دی. میں نے کہا ہماری عزت کریں گے، ہماری، کیونکہ یہ تو ویڈیو میں کہتے ہیں آپ آئیں، آپ ہمارے مہمان بنیں، آپ کی وجہ سے یہ تمام کے تمام معاملات ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عزت. میں نے دور سے ایسے کرنا شروع کر دیا. میں ایکسائٹیڈ ہو گئی، یار میری اس سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. لیکن میں جب وہاں پہ گیا، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. مطلب دیکھتے نا آگے سے بندہ کہتا ہے جی اسلام کرتا ہے، تو آگے سے دور سے بندہ کہتا ہے جی جی. تو میں اس کے گھر کے باہر گیا، دستک دی، تو آپ یقین مانیں 30 منٹ تک کوئی بندہ نیچے نہیں آیا. 30 منٹ تک. جو میرا دوست میرے ساتھ گیا تھا اس نے کہا یار ایسا رویہ تھا، تم تو ان کے بارے میں تعریف کرتے تھے، وہ لوگ، انہوں لوگوں نے ہماری اس قدر جو ہے مطلب کہ 30 منٹ ہو گیا وہ باہر نہیں ہے. پھر 30 منٹ کے بعد ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا جو کزن ہے جو مرشد صدیق کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے، کیمرہ مین نہیں کرتا، وہ آیا مجھے کہتا جی کیا کام. میں نے کہا مرشد صدیق سے ملنا ہے. اچھا آتے ہیں. تو 20 منٹ بعد وہ انسان، مطلب کہ 1 گھنٹہ ہم ان کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہوئے. تو جب وہ آیا جی السلام علیکم، میں نے کہا السلام علیکم جی وعلیکم السلام. اندر گئے ہیں تو اندر جاتے ساری اس نے نہ یہ پوچھا ہے کہاں سے، نہ اس نے پوچھا آپ کی صحت کیسی ہے، نہ اس نے پوچھا ہے آپ کی کیا کھانا چاہتے ہیں یا پانی. اس نے پانی کا بھی نہیں پوچھا. اس نے سب سے پہلے یہ کوشچن کیا میرے سے، جی بتائیں کیوں آئے ہیں. اچھا یار اگر کوئی مہمان کسی کی طرف جاتا ہے، کسی چاند کی طرف، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. اگر کسی کی طرف آپ جاتے ہیں اور آپ کو ایسا سلوک ملے، اور جو سکرین پہ یہ کچھ اور ہے، سکرین پہ یہ کچھ اور ہے، اور سکرین کے پیچھے یہ میں کہتا ہوں کہ بدتمیز لوگ ہیں جو ایک انسان کی قدر نہیں کرتا، جو مہمان کی قدر نہیں کرتا نا، وہ انسان جو ہے وہ دنیا میں کامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن کسی نہ کسی موقع پہ آتے اس کو ایک نہ ایک دن پچھتانا پڑتا ہے. تو یہ معاملات ہوئے. تو میں بڑا افسوس، میں بڑا ناراض ہو گیا، میرا دوست میرے سے ناراض ہو گیا. یا تو ایسے لوگ ان کی کیا اوقات ہے جو ہم اس طرح یہ ہمارے سے جو ہے طریقہ بنا رہے ہیں، رویہ اختیار کر رہے ہیں. اچھا ویسے میں آپ کی تھوڑی آپ کو ٹوکنے لگا ہوں، اگر آپ کو کچھ سننے والا شاید لوگ کمنٹس یہ بھی کریں گے، میں ایڈوانس ہی بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ان کے پاس جانے کی، آپ جاؤ ہی نا، ان سے پرمیشن لے کر جاؤ. جب ایک شخص اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گاؤں آؤ، کیونکہ گاؤں دیہات کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جب آؤ ہمارے ڈیرے دار لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ڈیرے پر آؤ بیٹھو کھانا کھلائیں گے. لیکن جب اپنی ویڈیوز میں وہ کھلے عام دعوت دیتے ہیں، جب کوئی چلا جائے تو یہ رویہ کیا جاتا ہے. میں کھلے، آپ ابھی ویڈیو دیکھ لیں، ویڈیو آپ بے شک آپ اس ویڈیو کا کلپ لگائیں اس ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے، تو ان کو دکھائیں ان کی اوقات کیا ہے. تو میں جب وہاں پہ 20-30 منٹ ہو گئے، اس نے ہمیں کوئی جو منہ ہی نہیں لگایا سیدھا، ٹھیک ہے. اس نے پانی کا پوچھا ہی نہیں، یار شام ہو گئی پانی کا نہیں پوچھا. پھر یہ اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں مجھے بہت کام ہے جی میں بیزی ہوں. یہ اپنے دوسرے 2nd فلور پہ چلا گیا. اچھا. اس کے والد صاحب آئے ہیں، تو والد صاحب بڑے اچھے نائس انسان ہیں، کیونکہ وہ پرانے وقت کے لوگ ہیں، ان کو پتہ کہ کتنی اسٹرگل کر کے انسان جو ہے اپنے مقام تک آتا ہے، اور انہوں نے تمام کے تمام حالات دیکھے ہوئے ہیں برے اور اچھے. تو بڑے ادب سے نے بات کی، اور ان کی وجہ سے نا ہمارا جو ہے تھوڑا دل جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور تھوڑے جو ہے نا ہمیں سانس آیا کہ یار چلو کوئی تو ہے جو ہماری قدر کر رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. بڑے اچھے ڈیڈی کے ساتھ جو ہے ہم نے گفتگو کی. ان کے پاس حلوہ تھا، وہ شاید مرشد صدیق نے بنایا تھا، جو کہ اس کا نام لینا بھی بڑی بری بات ہے محض. تو اس نے والد صاحب کے پاس حلوہ تھا، انہوں نے ہمیں وہی پکڑا دیا، کہا کہ یہ بیٹا کھا لو. تو ہم نے کہا، ہم نے پھر کھایا. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے والد صاحب نے ہمیں حلوہ دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ زین جو اس کا جو چھوٹا بھائی ہے، جو بھی لوگر ہے، اس کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں میں. اچھا. نہیں ڈرتے ہم ان لوگوں سے. تو اس کے بعد جب اس نے، میں نے کہا کہ ان کے والد صاحب سے گزارش کی زین کو بلا دیں، ان سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے والد صاحب نے کہا میں بھیجتا ہوں. یہ لوگ اپنے والد کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اپنے والد کو یوز کر کے انہوں نے مقام حاصل کیا. اپنے والد کو ویڈیو کے اینڈ پہ لے کے آ کے زندہ باد پتر والا لفظ جو ڈائلاگ ہے وہ مشہور ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کی اوقات جو ہے تھوڑی بہت آئی. اور یہ اپنے والد کی رسپیکٹ نہیں کرے. اس کے والد نے، وہاں پہ لڑکا تھا ایک علی، جو اب زین العابدین کا دوست نہیں ہے، پہلے دوست تھا. وہ نیچے آیا تو اس کو اس کے والد صاحب نے کہا یار زین العابدین کو نیچے بھیجو، اس کے ملنے آئے. لیکن وہ نہیں آیا.
आधा घंटा गुजर गया, वो दोबारा अली लड़का दोबारा नीचे आया, ठीक है। फिर इसके वालिद साहब ने कहा लेकिन नहीं आया, ठीक है। इसके वालिद साहब मायूस हो गए, उसने कहा छोड़ो थका होगा। उसके वालिद साहब ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, शर्मिंदा थे ना, तो ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो उसके वालिद साहब जो है वो खामोश हो गए। तो मुबश्शिर सदीक ने हमें 10 मिनट के अंदर ही जो है ना हमारे से पूछ कर ली। 10 मिनट के बाद वो जान जो आगे चला गया, हाँ चला गया वो। तो उसके वालिद साहब जो थे वो आगे, और बारिश हो रही थी, फुल तेज़ बारिश हो रही थी। और उसके वालिद साहब ने कहा बेटा आप अभी ना जो बारिश रुकी गई फिर चले जाना। मुबश्शिर सदीक तो कह रहा था निकलो जाओ, और उसके अल्फाज नहीं, रवैये से पता चल जाता कि निकलो आप, यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो इसके वालिद साहब की वजह से हमें बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, 3 घंटे फिर हम वहाँ पे बैठे जब तक बारिश होती थी। बारिश होती हम वहाँ चले। तो इसके वालिद साहब 3 घंटे, मैं कहता हूँ मुज़ैन को नहीं, उसने अपनी वालिद की कदर नहीं की, तो उसने हमारी उसके सामने क्या कदर होगी। ये तो व्यूज़ की खातिर ये डॉलर कमाते हैं ना, तो उधर तो बड़े, उधर आज इनको देखना, लोग इनको देखना छोड़ दें, कल इनकी औकात क्या रह जाएगी। वहाँ से तो पैसे कमा रहे हैं ना, वहाँ इसलिए इज्जत कर रहे हैं क्योंकि पैसे आते हैं। हम वहाँ गए तो हमने इनको पैसे थोड़े देने थे, ठीक है। तो मैंने उनके वालिद साहब को फिर उसका जो मैंने उनके वालिद साहब को कहा कि मैंने गिफ्ट लेके आया 3 घंटे के बाद। तो वो लड़का जो था अली, उसने भी सुन लिया, वो ऊपर गया, उसने ज़ैनुल आबिदीन को कहा, तो ज़ैनुल आबिदीन अगले 5 मिनट में नीचे आ गया। अच्छा, यानी कि गिफ्ट का नाम सुनते ही भागा आया, 5 मिनट के अंदर भागा आया। और मुझे तो पता लग गया था यार ये लालची इंसान है, ठीक है, ये मुझे मिलने नहीं आ रहा, ये गिफ्ट को मिलने आ रहा है, ठीक है। इसको इतनी लालच है, 3 घंटे में पैगाम भेजता रहा हूँ, 3 घंटे नहीं आया, और अभी मैंने गिफ्ट का नाम लिया, अगले 5 मिनट के अंदर वो नीचे है, और इसका रवैया जी 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 ये करके, तो ये लालची इंसान है, ठीक है। इन्होंने इतना बुरा इनका रवैया था। आप यकीन माने कि इन लोगों से कसम से मुलाकात करने से पहले ना, ठीक है, 100 मरतबा सोचे, और इन लोगों को ये लोग अपनी औकात भूल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ना मुबश्शिर सदीक ने, ज़ैनुल आबिदीन भी बैठा, ये वो, मतलब ये मुंह नहीं लगा रहे थे कि यार ये कोई खुदा बन के बैठ गए, इनकी औकात क्या है, ठीक है। तो इनके वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और इतना मायूस होके वहाँ से आया, मैं इतना मायूस होके आया, आप यकीन माने कि मैं 2 दिन तक सोचते ही, मेरा दोस्त मुझे ताने देता रहा कि यार इस बंदे को हम मिलने के लिए आए थे, इसकी ये औकात, इनकी औकात ही कोई नहीं। मैं तब से लेकर मैं तो इसलिए खामोश था, मैं कहा छोड़ो यार बात हो गई, अब बात बड़ी है तो अब हम बोलेंगे, लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, मुझे क्या जरूरत झूठ बोलने की। बिल्कुल। हाँ, आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की, और इनका तजुर्बा भी सुना कि जो मुबश्शिर सदीक के साथ इनका था पेश आया था कि कसरत के साथ गए थे, और इनकी वालिदा भी इनको पसंद करती थी, इनके खाने इनके बनाना, जिस तरह वो खाने बना कर बनाते थे, ख़वातीन को बहुत पसंद करती। लेकिन वो लोग जो अभी भी ख्वाहिश रखते हैं इन साहिब को मिलने की, वो इनकी गुफ्तगू से मैं उम्मीद करता हूँ कभी भी ना जाएँ। ज़रीलो ख्वारी के अलावा वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लोग स्क्रीन पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, यानी कि स्क्रीन पे इंतहाई झूठी शक्लें सामने लेकर आ जाते हैं। आप इस्लाम नहीं लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा। अच्छा, उस तरह यूट्यूब पे इंट्रो में अस्सलाम वालेकुम आए, हमारे शहर आए, हमारे गांव आए, इस तरह की इनकी गुफ्तगू होती है। और जब आप उनके पास जाएंगे तो आपको सलाम तो बड़ी दूर की बात है, पानी का घूंट भी नहीं पूछेंगे। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।